خواتین تکبیرات کہیں یا نہ کہیں؟ خواتین بھی تکبیرات کہنا چاہیے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن باہر نکلیں، یعنی عیدگاہ کے لیے باہر نکلیں، حتی نخرج البکر من خدرها، یہاں تک کہ کنواری بچیوں کو اپنے پردوں میں سے باہر نکالیں، یعنی اپنے گھروں میں چھپی رہتی ہیں کنواری بچیاں، یہاں باہر جاتی نہیں بالکل، تو گھروں ہی میں رہتی۔ دیکھیے اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ طریق تھا۔ آج ماں بیچاری گھر میں بوڑھی بیٹھی رہتی ہے، کنواری بچی بائک پہ پورا گاؤں گھوم کے آتی ہے۔ ہاں، تو اس زمانے میں کنواری بچیوں کی جگہ کہاں تھی؟ گھر میں پردے کے ساتھ شرافت کے ساتھ وہ رہتی تھیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو بچیاں بھی باہر ضرورت کے طور پر جا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بے پردگی کے ساتھ جائیں۔ اور بعض اوقات تو پیچھے کسی کو بٹھا کے، کون ہے یہ؟ فرینڈ ہے میرا، فرینڈ ہے، فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے یہ چیز، یہ شرافت میں بھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحیض فیکن خلف الناس، یہاں تک کہ ہماری وہ خواتین جو حیض سے ہیں ان کو بھی لے آئیں، ہم کو حکم دیا جاتا تھا۔ پھر فیکن خلف الناس، تو یہ عورتیں کہاں ہوتی؟ لوگوں کے پیچھے ہوتی ہیں، لوگوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ فیکبرن بتکبیرہم، تو لوگوں کی تکبیر کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہتی ہیں۔ ویدعون بدعائہم، اور ان کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہیں۔ یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، اور اس دن کی برکت اور اس دن کی پاکیزگی کی امید میں ان کے ساتھ دعا کرنا، ان کے ساتھ تکبیرات کرنا، اس میں وہ شامل ہو جاتی تھیں۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین بھی فیکبرن بتکبیرہم، کہ لوگوں کی تکبیر کے ساتھ یہ عورتیں بھی تکبیر کہیں۔ تو ان سب کے لیے تکبیر تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی عورت اگر حیض سے ہے وہ بھی تکبیر کہے گی۔ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس طرح سے سادے سادے مسئلے نکلتے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ اور عورتیں کہاں رہیں گی؟ خلف الناس، لوگوں کے پیچھے رہیں گی، وہ الگ رہیں گی۔ فَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، جسے کہا کہ مصلی سے الگ رہیں۔